السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحان رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رکھتا ہسٹوری چینل۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں وہ کس طرح جینوں کا کھانا بن جاتی ہے؟ کیا کالا کتا واقعی شیطان کی شکل ہے؟ اور کیا آپ نے سنا ہے کہ ہمارے گھروں کی چھتوں پر جین اکثر کیوں موجود رہتے ہیں؟ آئیے آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم جانیں گے جین انسان کے ساتھ کب اور کیسے کھانا کھاتے ہیں، ان کا پسندیدہ کھانا کیا ہے اور انہیں پہچاننے کے کیا طریقے ہیں۔ پورا ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کالا کتا کسی نماز ادا کرنے والے کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ سکتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، یہ لال یا سفید کتے کے بارے میں کیوں نہیں کہا گیا، صرف کالے کتے کا ذکر کیوں آیا؟ تو آپ لوگ سنیے۔ تو آپ نے کہا کہ کالا کتا شیطان کے سامان مانا گیا ہے۔ دوستو، جین اپنی شکلیں بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ وہ کبھی انسان بن جاتے تو کبھی سانپ، بچھو، اونٹ، بیل، گھوڑا، خچر، گدھا یا پکچی جیسی حیات میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ حضور نے بتایا کہ مدینہ میں جین اسلام قبول کر چکے تھے، اس لیے اگر آپ کسی عجیب روپ میں کسی جین کو دیکھیں تو پہلے اسے 3 بار ڈانٹ کر بھگا دے۔ اگر 3 بار چتانے کے بعد بھی وہ واپس آ کر دیکھے تو اسے مار ڈالو۔ یہ ہدایتوں میں بھی ملتی ہے۔ قاضی ابو یعلا حنبلی لکھتے ہیں کہ شیاطین اپنے آپ سے شکل بدلنے کی چھمتا رکھتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کی یہ طاقت اللہ کی اجازت اور کچھ خاص کلاکاریوں سے جڑی ہوتی ہے۔ اللہ جب انہیں کچھ خاص شبد یا ترکیبیں سکھاتا ہے اور وہ ان پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے ان کی مورتیں بدل جاتی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ شیاطین اپنی صورت بدل سکتے ہیں، پر اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے دم پر ایسا نہیں کر سکتے۔ جب کوئی شیطان کچھ خاص الفاظ بولتا ہے یا کوئی خاص طریقہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی صورت دوسرے روپ میں دے دیتے ہیں۔ بنا اللہ کی اجازت کے کوئی جین یا شیطان اپنی اصل صورت چھوڑ کر کسی اور شکل میں بدلنا نہیں کر سکتا، ورنہ ان کی حقیقت ہی ختم ہو جائے گی، جو ناممکن ہے۔ اس لیے کل ملا کر جین شیطان اپنی مرضی سے الگ الگ شکلیں نہیں بنا سکتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو کسی مقصد سے انہیں ایک شکل سے دوسرے شکل میں بدل دیتے ہیں، جیسے کبھی کبھی فرشتے بھی کسی انسان کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت داہیہ کالوی کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام آئے، اور اسے سمجھو سب کچھ اللہ کی طاقت اور اجازت سے ہوتا ہے، تو اپنے آپ سے نہیں میرے دوستو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی جین کا ذکر ہوا تو آپ نے بتایا کہ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود اللہ کی بنائی ہوئی صورت بدل دے، لیکن جیسے انسانوں میں جادوگر ہوتے ہیں ویسے ہی جینوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خاص ترکیبیں جانتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اذان دے دینا چاہیے۔ ابن عبد الناصر نے مقائد شیطان میں نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گیلان ان جینوں کو دیکھنے پر اذان دے دیا کرے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نماز کی وقت کھڑا ہوتا تو شیطان اکثر حضرت عبداللہ بن عباس کی شکل میں آ جاتا، پر ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابن عباس کی صلاح پر ایک بار مجاہد نے پاس رکھی چھوٹی چھری سے وار کر دیا، شیطان گر پڑا اور پھر دکھائی نہیں دیا۔ ایک اور گھٹنا میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا تھا، مگر اس کا قد بہت چھوٹا، بس 2 بالشت جتنا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو تو اس نے مانا میں جینوں میں سے ہوں۔ پھر آپ نے اس کے سر پر ایک ڈنڈا مارا تو وہ فوراً بھاگ گیا۔ قاضی ابو یعلا حنبلی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کالا کتا شیطان ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ کالا کتا بھی تو کتے سے پیدا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح اونٹ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اونٹ جین ہے، جبکہ اونٹ بھی اونٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان تشبیہ کے طور پر ہے، یعنی مثال کے طور پر کالا کتا باقی قسم کے کتوں سے زیادہ شرارتی اور کم فائدے والے ہوتا ہے، اور اونٹ مشکلات جھیلنے اور بوجھ اٹھانے میں جنات کی طرح ہوتا ہے۔ میں امام سیوطی سے اس کتاب کے مصنفی میں کہتا ہوں کہ ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ادھر ادھر جگہ بدلتے رہتے ہیں، دوسری وہ جو زمین اور آسمان کے درمیان اڑتے رہتے ہیں، اور تیسری وہ جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ایک اور نقص میں یہ بھی آیا کہ پہلی قسم کے جنوں کو ثواب اور جواب دونوں ملتے ہیں، دوسری قسم والے زمین اور آسمان کے درمیان اڑتے ہیں، اور تیسری قسم کے جن سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو ہے جنات میں کچھ ایسے ہیں جو سانپ کی شکل میں بدل گئے، جیسے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیے گئے تھے۔ تو تبانی ابو شیخ کتاب العظمت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس طرح کچھ انسان بندوق اور شور میں بدل دیے گئے تھے، اسی طرح کچھ جنات سفید سانپ بن گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کے وقت سفر دیا کرو، کیونکہ رات میں زمین چھوٹی یعنی سفر آسمان ہو جاتی ہے، اور اگر تمہارے راستے میں گلان جین یا بھٹکانے والے جنات ملے اور وہ تمہیں راستے سے بھٹکائے تو تم اذان دے دیا کرو۔ حوالے ابن اب شیبہ مسند احمد مستدرک حاکم۔ اور میرے دوستو قاضی ابو یعلا حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور شادی شدہ زندگی بتاتے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جنات صرف کھانے کی خوشبو اور سونگھتے ہیں لیکن کھاتے نہیں، مگر زیادہ تر علماء کا کہنا ہے کہ جنات سچ مچ کھاتے بھی ہیں، چباتے بھی ہیں اور نگلتے بھی ہیں۔ کچھ عالم یہ بھی مانتے ہیں کہ جنات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو کھاتے پیتے اور دوسری جو نہ کھاتے پیتے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے یا پھر مارتے ہیں تو شادی کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جنات کی دو طرح کی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی قسم جو بالکل خالص جن ہے، یہ ہوا میں رہتے، نہ کھاتے نہ پیتے ہیں، نہ مرتے ہیں اور نہ بچے پیدا کرتے۔ نمبر دو، دوسری قسم جو کھاتے پیتے، مرتے اور شادی بھی کرتے ہیں، یہی وہ جن ہے جو اپنی شکل بدل سکتے ہیں اور کبھی کبھی بھوت، دیو یا چڑیل جیسی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ابن ابدنیا کی کتاب مقاصد شیطان میں حضرت یزید بن جابر طبائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کی چھتیں پر مسلمان جین رہتے ہیں۔ جب دوپہر کا کھانا لگایا جاتا ہے تو یہ جین نیچے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ جین اتر کر بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی جینوں کے ذریعے مسلمانوں کو بری شریر جینوں سے بچاتا اور ان کی حفاظت کرتا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معرفی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم لوگوں میں سے کسی نے بھی کبھی رات دیکھی ہے یا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی تھی؟ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک بار ہم لوگ گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیر تک دیکھی ہی نہیں۔ ہم سوچ رہے تھے شاید دشمن نے انہیں پکڑ لیا۔ پورے دن رات ہم لوگ پریشان رہے۔ اگلے دن صبح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ہیرا کی طرف سے لوٹ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ کل رات ہم بہت دکھی اور ڈر کے مارے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جن آیا اور مجھے بلایا، اس کے پاس گیا اور میں نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا تو اس جن کو قرآن سن کر اثر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ جگہ اور جنوں کی آگ کے نشان بھی دکھائے۔ جنہوں نے ان سے کئی سوال کیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، حلال ذبیحہ کی ہڈی تمہاری غذا ہے یعنی خوراک ہے۔ ترجمے میں بتایا گیا کہ جنوں کا کھانا وہ ہڈیاں ہیں جن پر اللہ کا نام نہ لیا ہو اور وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو، یا پھر جس ہڈی میں گوشت لگا ہو، اور ہر قسم کی لید اور مینگنی تمہارے چوپایوں کے چارہ۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہڈی اور لیڈ سے استنجا مت کیا کرو، یہ چیزیں تمہارے جین بھائیوں کی خوراک ہے۔ کچھ علماء اکرام نے مسلم اور ترمذی کی حدیثوں کا اس طرح ملایا ہے کہ مسلم کی حدیث مسلمان جنات کے بارے میں ہے اور ترمذی کی حدیث کافر جنات کے بارے میں بتانا بہتر ہے۔ امام سہیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، اور دوسری حدیث میں اس بات کی تائید کرتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے کچھ پتھر ڈھونڈ لاؤ، میں ان سے استنجا کروں گا، لیکن میرے پاس ہڈی اور لیڈ مت لانا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہڈی اور لیڈ کیوں نہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں چیزیں جنات کا کھانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصیبین کی جنات کا ایک گروہ آیا تھا کہ جو نیک جن تھے، انہوں نے مجھ سے سفر کا کھانا مانگا تھا تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جب بھی جن
کسی ہڈی یا گوبر کے پاس سے گزرے انہیں وہاں اپنی خوراک موجود ملے۔ حوالہ بخاری بابا مناقب انصار اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اچانک ایک سانپ آیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا منہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان کے پاس لے جا کر دھیرے دھیرے کچھ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر وہ سانپ چلا گیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ایک تھا جو کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی امت کو بتائیے کہ وہ لوگ لیڈ اور پرانی ہڈی سے استنجا نہ کیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمارا کھانا یعنی رزق رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کا ایک گروہ حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتائیے کہ وہ لوگ ہڈی، لیڈ اور کوئلے سے استنجا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں میں ہمارا کھانا رزق رکھ دیا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں استنجا کرنے سے منع فرما دیا۔ حوالہ ابو داؤد کتاب الطہارات اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتاتے ہیں کہ حضرت سے یعنی ہجرت سے پہلے ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے پاس کے علاقے میں تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین پر میرے لیے ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا جب تک واپس نہ آ جاؤں اس لکیر سے باہر مت نکلنا، کسی سے بات مت کرنا اور چاہے کسی بھی دیکھو ڈرنا مت۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھے اور بیٹھ گئے تو میں نے دیکھا کہ کالے کالے لوگ آپ کی طرف جمع ہو گئے، وہ اصل میں جین تھے۔ کچھ دیر تک وہ سب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا گھر بہت دور ہے، ہم جا رہے ہیں اور ہمیں سفر کے لیے کچھ توشہ دے دیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا جانور کے لیڈ ہوگی اور جس ہڈی کے پاس جاؤ گے اس پر گوشت مل جائے گا اور جس لیڈ کے پاس جاؤ گے وہ کھجور بن جائے گا۔ جب وہ جین چلے گئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کون لوگ تھے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا نصیبین نام کے شہر کے جین تھے۔ روایت دلائل النبوہ۔ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جین ہڈیاں کیسے کھاتے ہیں، کیونکہ ہڈیاں تو کوڑے میں پڑی رہتی ہے اور ان پر کوئی فرق بھی نہیں آتا، تو پھر جین ان کو کیسے کھا لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جین ہڈیوں کی خوشبو بسونگ کر کھانا پاتے ہیں۔ اس بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اور احیاء العلوم میں لکھی ہے کہ لیکن علامہ جرکسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات پوری طرح صحیح نہیں، کیونکہ حدیث میں یہ بات آئی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بتایا کہ جین ہڈیوں کو اصلی کھانے کی طرح کھاتے ہیں، یعنی ہڈی وغیرہ جینوں کی غذا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ حوالہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ حافظ ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی کھاتا پیتا۔ کچھ علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ مچ کھاتا پیتا ہے، بلکہ یہ بھی شیطان بائیں ہاتھ سے کھانے کو پسند کرتا ہے اور لوگوں کو بھی ایسا کرنے کے لیے اکساتا ہے، جیسے کہا گیا ہے کہ لال کپڑے پہننا یا بنا شملہ والی لال پگڑی باندھنا شیطان کی سجاوٹ ہے، یعنی وہ لوگوں کو ان چیزوں کی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن علامہ ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب حدیث کا اصلی مطلب صاف ہے تو اسے گھما پھرا کر مجازی مطلب لینا بیکار ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں کھانا کھانے بیٹھتے تو جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کھانا شروع نہ کرتے ہم میں سے کوئی بھی کھانا نہیں چھوتا تھا۔ ایک بار ہم ایک کھانے میں بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، وہ ایسے کھانے کی طرف بڑھا جیسے اسے کوئی روک رہا ہے، جیسے کہ اس نے کھانا چھو کی کوشش کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر ایک چھوٹی
لڑکی آئی وہ کھانے کی طرف بڑھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی اس سے حصہ لے لیتا ہے۔ یہ شیطان پہلے اس دیہاتی کے ساتھ آیا تھا تاکہ وہ بنا بسم اللہ کے کھانا شروع کرے اور ہم اس سے حصہ پا جائے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس لڑکی کے ساتھ آیا تاکہ اس کے ذریعے کھانا کھائے تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ حوالہ مسلم۔ ابو داؤد حضرت امیہ بن مختصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں تشریف لائے، یہاں ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا لیکن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، وہ کھاتا رہا یہاں تک کہ جب اس کا آخری نوالا بچا تو اس نے اسے اٹھایا اور اس وقت کہا کہ بسم اللہ اول ہی و آخری۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا یہ آدمی جب تک بسم اللہ نہیں بولا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، لیکن جیسے اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا وہ سب الٹی کر دی۔ حوالہ ابو داؤد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر کام میں انسان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچا کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے فرمایا کہ آدمی کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں پر چکنائی لگا رہنے دے اور بنا دھوئے سیدھے سو جائے تو اگر رات میں اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ حوالہ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے کھانے میں بھی، اس لیے اگر تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر لو اور کھا لو، اسے شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ حوالہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں نہ تو رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کا حصہ، لیکن اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا اب ہمیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور اگر کھانے کی وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے اب تو کھانے کو بھی مل گیا۔ حوالہ مسلم ہے۔ آنے سے صورت میں لائک اور شیئر جو ہے امید۔ حوالہ مسلم۔ تو میرے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جناتوں کے بارے میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر کوئی ٹاپک آپ کے من میں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔